ناظرین کی خدمت میں شفیق آبدی کا آداب۔ US نیوز چینل محفل ادب میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اردو زبان محبتوں کی زبان ہے، یکجہتی کی زبان ہے، بھائی چارگی کی زبان ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ زندگی کے آداب سکھانے والی بہترین تہذیب کا نام اردو زبان ہے۔ بلا تفریق مذہب سبھی فنکاروں نے، شعراء نے، ادبا نے، صحافیوں نے اس زبان کو اپنا کر اپنی ایک بہترین شناخت بنائی ہے۔ آج محفل ادب میں ایک ایسے شاعر کو پیش کیا جا رہا ہے جس شاعر نے ہر وقت محبتوں کے پیغام کو عام کیا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے، جس کا تعلق سرزمین پنجاب سے ہے، وہ پنجاب جس سے اردو زبان کا ایک گہرا رشتہ ہے، وہ پنجاب جس کے ادبی افق پر کئی روشن ستارے روشن ہوئے اور اپنی روشنی بکھیرتے رہے، اور آج بھی کئی ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں، اور امیدیں وابستہ ہیں کہ آئندہ بھی کئی ستارے روشن ہوں گے اور اپنی روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ آج کے محفل ادب میں جس شاعر کو پیش کر رہے ہیں ان کا نام ہے راکیش کمار، مگر ان کی پہچان بنی الفت بٹالوی کے طور پر۔ الفت بٹالوی صاحب کسی بھی رخ سے اردو دنیا میں، شعر و سخن کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔ کئی قومی و عالمی مشاعروں میں اپنے فکر و فن کا لوہا منوا چکے ہیں، اور انہیں کئی ادبی انجمنوں نے اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ اس میں ایک اہم ایوارڈ جو الفت بٹالوی صاحب کو ملا ہے وہ ہے بھارت سماج رتن ایوارڈ۔ آج ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم الفت بٹالوی صاحب کو محفل ادب میں پیش کر رہے ہیں، تو آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں محترم الفت بٹالوی صاحب سے کہ وہ اپنے بہترین منتخب کلام سے نوازیں۔ جناب الفت بٹالوی صاحب۔ آداب۔ جناب سید فیروز واسطی اور ان کا یوٹیوب چینل US نیوز، دونوں ایسے نام ہیں جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام آج کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ اسی چینل پر انہوں نے ایک ادبی پروگرام بھی شروع کر رکھا ہے جس کا نام ہے محفل ادب۔ اس محفل میں یہ ایک شاعر کو مدعو کرتے ہیں، پھر اس کا کلام سنا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں انہوں نے اس ناچیز پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ میں کچھ کلام آپ کے ساتھ سانجھا کروں۔ تو میں تہ دل سے واسطی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو، اس خاکسار کو انہوں نے اتنا قابل سمجھا کہ میں اس چینل پر اپنا کلام پیش کر پاؤں۔ تو آئیے سب سے پہلے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ جی ملاحظہ ہوں۔ مجھ کو محسوس کیوں نہیں کرتے، مجھ کو محسوس کیوں نہیں کرتے، لوگ پتھر کے ہو گئے ہیں کیا، مجھ کو محسوس کیوں نہیں کرتے، لوگ پتھر کے ہو گئے ہیں کیا، یا پھر ان کے حواس خمسہ ہی، یا پھر ان کے حواس خمسہ ہی موت کی نیند سو گئے ہیں کیا، مجھ کو محسوس کیوں نہیں کرتے، لوگ پتھر کے ہو گئے ہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ غزل کے چاند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع یوں ہوا ہے، یہ تحت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک غزل ترنم میں پڑھنے کی جسارت کروں گا، حالانکہ میرا گلا آج ساتھ نہیں دے رہا،
پھر بھی کوشش کروں گا. مطلب یوں ہے کہ تمہاری آہ کچھ اتنی حرارت میں بدل جائے, تمہاری آہ کچھ اتنی حرارت میں بدل جائے کہ پتھر دل بھی تپ کر موم کی صورت پگھل جائے, کہ پتھر دل بھی تپ کر موم کی صورت پگھل جائے. پھر سے پڑھتا ہوں. تمہاری آہ کچھ اتنی حرارت میں بدل جائے کہ پتھر دل بھی تپ کر موم کی صورت پگھل جائے. اور شعر دیکھیے گا کہ میرا دشمن بھی میری داد کا حقدار ہوتا ہے, میرا دشمن بھی میری داد کا حقدار ہوتا ہے, اگر ایمانداری سے میرے آگے نکل جائے, اگر ایمانداری سے میرے آگے نکل جائے. میرا دشمن بھی میری داد کا حقدار ہوتا ہے, اگر ایمانداری سے میرے آگے نکل جائے. اور شعر دیکھیے گا. وضاحت ہم سری کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی, وضاحت ہم سری کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. تجھے بھی ضد سی ہو جائے میرا بھی دل مچل جائے, تجھے بھی ضد سی ہو جائے میرا بھی دل مچل جائے. اور شعر دیکھیے گا کہ جلاتے وقت میرے جسم کو یہ دھیان رکھ لینا, جلاتے وقت میرے جسم کو یہ دھیان رکھ لینا, میرے سینے میں میرے یار کا دل ہے نہ جل جائے, میرے سینے میں میرے یار کا دل ہے نہ جل جائے. اور شعر دیکھیے گا. اس شعر پر خاص طور پر توجہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہے پتھرا جائیں گی آنکھیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ پتھرا جائیں گی آنکھیں. جھپک لینے سے ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے, جھپک لینے سے ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے. تمہاری آہ کچھ اتنی حرارت میں بدل جائے کہ پتھر دل بھی تپ کر موم کی صورت پگھل جائے. اب ایک غزل کے چند اشعار ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مطلب یوں ہوا ہے. کنارے سے ملا تھا جب کنارہ, کنارے سے ملا تھا جب کنارہ, بڑا ہی خوبصورت تھا نظارہ, بڑا ہی خوبصورت تھا نظارہ. اور حسن مطلع دیکھیے گا. کوئی تشبیہ کوئی استعارہ, کوئی تشبیہ کوئی استعارہ, موازی ہو نہیں سکتا تمہارا, موازی ہو نہیں سکتا تمہارا. شعر دیکھیے گا. ہماری عمر میں آؤ تو جانو, ہماری عمر میں آؤ تو جانو, جوانی میں تو بس دلبر ہے پیارا, جوانی میں تو بس دلبر ہے پیارا. اور اس شعر پر خاص طور پر توجہ چاہوں گا. کوئی تعریف کرتا ہے تمہاری, کوئی تعریف کرتا ہے تمہاری, خوشی سے جھومتا ہے دل ہمارا, خوشی سے جھومتا ہے دل ہمارا. اور شعر دیکھیے گا. تیرے دو اشک دھرتی پر گرے تھے, تیرے دو اشک دھرتی
धरती पर गिरे थे, फिर एक मोती बना दूजा सितारा, फिर एक मोती बना दूजा सितारा। और शेर देखिएगा, दिलों को ढूंढते हो किस मकाम में, दिलों को ढूंढते हो किस मकाम में, यहाँ ईंटें मिलेंगी या है गारा, यहाँ ईंटें मिलेंगी या है गारा। गजल का मक्ता मुलाजा फरमाएं। तुम उक्ताए से क्यों रहते हो उल्फत, तुम उक्ताए से क्यों रहते हो उल्फत, कहीं भी दिल नहीं लगता तुम्हारा, कहीं भी दिल नहीं लगता तुम्हारा। कोई तशबीह कोई इस्तारा, मवाजी हो नहीं पाया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे मुलाजा फरमा लीजिए कि याद के लम्हे गिरेंगे अक्सर, याद के लम्हे गिरेंगे अक्सर, अब ये नश्तर तो चुभेंगे अक्सर, तुम हमें याद करो या ना करो, हम तुम्हें याद करेंगे अक्सर। सो वंस अगेन सैयद फिरोज वास्ती साहब और उनके यूट्यूब चैनल US न्यूज़ और उनकी सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज उन्होंने महफिल अदब का हिस्सा बनने का मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया।